يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا اور ہماری ضروریات کے لحاظ سے ہم کو ساری چیزیں جو انسان کو لگنے والی ہیں یا جن کی ضرورت پیش آنے والی ہیں وہ ہر بڑی چھوٹی قیمتی اور اسی طریقے سے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، چاہے اس کا شمار یا اس کا تعلق لباس سے ہو، کھانے پینے سے ہو، سواریوں سے ہو، مکان سے ہو یا اسی طریقے سے دیگر چیزوں سے ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور ہماری اسی طریقے ذہانت کو یا ہماری محنت کو دخل نہیں ہے، اس لیے کہ محنت کرنے کے لیے طاقت اور قوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جو قوت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، لہٰذا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ، کہ جو شخص اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ تیاری کر لے۔ بعض لوگوں نے جو انتہائی ذہین ہیں، حکماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، سمجھدار کہلاتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جتنا تم کو دنیا میں جینا ہے۔ پھر جب پوچھا گیا کہ آخرت کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ لازمی بات ہے کہ دنیا میں انسان کو مختصر اور وقتی طور پر اور عارضی طور پر رہنا ہے، لہٰذا انسان ساری ضروریات کے اندر لگے، لیکن ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں جہاں پہ سورہ جمعہ کو نازل فرمایا اور وہاں پر یہ جو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ دوسرے رکوع کی آیت کریمہ ہے سورہ جمعہ کے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے جب تم کو بلایا جائے، آواز لگائی جائے، پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو تم اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد والی جو صورت ہے متصلاً وہ ہے سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ پہلی آیت پاک ہے۔ اب جہاں پر یہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا یعنی تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ یہاں پر فاسعوا الی ذکر اللہ، وہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہ ہلاک کر دے تم کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، نہ ہلاک کر دے تم کو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ہے کہ اے ایمان والو نہ غافل کر دے تم کو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ تو یاد ایک تو یہ ہے کہ ذکر سے مراد ایک تو یہ ہے جو خطبہ جسے کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا، لیکن اس کے علاوہ انسان کو، ایمان والے کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں رہنا چاہیے اور اس کے زبان پر رہنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے یا کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں کرتا رہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبانوں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آنا چاہیے۔ ایک ایمان والے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہمہ وقت ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عید المومنین جمعہ کے روز بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی جو حکم ہے اس طرف لپکیں، دوڑیں اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے مستقل ایک صورت نازل کی گئی اور احادیث پاک میں متعدد طور پر آپ نے فضیلت بھی بیان فرمائی۔ جمعہ کو چھوڑ دینے کے اوپر لاپرواہی اور بے اعتنائی کے ساتھ آپ نے وعیدیں بھی بیان فرمائی، کیا نقصانات ہوتے اس کو بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جمعہ کے روز بہت خاص اس کا اہتمام کریں، جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اور دیگر بڑے بڑے ائمہ کرام نے اہل علم نے فرمایا کہ جمعہ کی تیاری انسان کو، ایمان والے کو جمعرات ہی کے دن سے کرنی چاہیے، یعنی اس بات کا اہتمام کہ مجھے کل کون سے کپڑے پہننا ہے، اسی طریقے سے کل مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا ہے، کل مجھے تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کہ جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلائے جائے، یعنی اذان دی جائے۔ عالم اسلام کے ایک ممتاز عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کہ جن کا اہل علم کے اندر، اصحاب علم و فضل کے اندر انتہائی بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سند کہلاتا ہے، جن کے قلم سے نکلی ہوئی بات یا ایک ایک جملہ اتھارٹی اور ایک سند کہلاتا ہے۔ کسی بھی مضمون یا کسی بھی لفظ، کسی بھی جملے اور کسی بھی تحریر کا ان کی جانب منسوب ہو جانا، یہی ایک بہت بڑا حوالہ کہلاتا ہے اور بہت بڑی نسبت کہلاتی ہے اور ایک ذمہ داری کہلاتی ہے۔ تو جہاں کہیں اگر کوئی بات اگر آ جاتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا، یہ آپ نے یہ لکھا، تو سارے کے سارے اہل علم یعنی قدر کی نگاہ سے دیتے ہیں۔ لہذا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ پر جو توضیح القرآن کے نام سے ہے اور آسان ترجمہ قرآن کریم اس طریقے سے ہے، تو اس کے اندر آپ نے ایک جگہ پر یہ تحریر فرمایا ہے، یعنی حواشی کے اندر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان سے ہی سارے کاروبار یعنی خرید و فروخت وغیرہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی صراحت کے ساتھ آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جمعہ کے روز جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ ہی کاروبار، خرید و فروخت یہ سارے کے سارے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جمعہ بھی ہے اور ذکر اللہ سے مراد خطبہ بھی ہے، لہٰذا ہم اس کا اہتمام کریں۔ اسی لیے بار بار ہر جمعہ کو یہ بات کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ جمعہ کا دن امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے اس امت کو ہدایت دی اور توفیق عطا فرمائی کہ اس دن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ ایک منتخب کر لیں، قبول کر لیں۔ ورنہ پہلی جو امتوں پر پیش کیا گیا کہ قوم نے، یہودی قوم نے ہفتے کو اپنے لیے اپنایا اور نصرانی قوم نے اختیار کیا اتوار کے دن کو، لیکن توفیق بخشی اللہ رب العزت نے اس امت کو کہ جمعہ کے دن کو اپنا اختیار کریں۔ لہٰذا اذان اول سے پہلے سے ہی ہم تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بطور خاص جمعرات کے دن سے ہی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير
الصادقين